جس کی ممبر بنی مردن اولیاء، جس کی ممبر بنی مردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ آپ فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں، فرماتا ہے کہ یہ حج کے دن چل رہے ہیں، سمجھ نا آپ سبحان اللہ، سبحان جب پیدا ہوئے تو مہینہ رمضان کا مہینہ کیا تھا؟ رمضان کا تھا، اور آپ نے آتے ہی روزہ رکھا. ماتا فرماتی ہیں کہ جب نجار پیدا ہوا تو شہری سے لے کر افطاری تک دودھ روشنی کی. جب افطاری کا وقت آیا تو پھر دودھ پیا. تو جس کا پہلا دن اتنا کمال والا ہے، جس کا پہلا دن اتنا شان والا ہے، اس کی جگہ نکال کیا ہوگا؟ جس نے آتے ہی روزہ رکھ لیا، اس کی ماتا فرماتی ہے، آپ کی ماتا فرماتی ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو شہری کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، پہلا دن تھا. میرے بچے نے شہری کے وقت اللہ کے بچے آتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چلاتے آتے ہیں. جب دودھ دیا جاتا ہے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے. تو فرمایا ہم نے کافی دفعہ کوشش کی دودھ دینے کی، لیکن میرے بیٹے نے دودھ نہیں کیا. اور پھر جب افطاری کا وقت ہوا تو میرے بیٹے نے دودھ نوش کر لیا. اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ میرا بیٹا عام نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ تھا، پہلا ہی دن تھا، تو میرا بیٹا جانتا تھا کہ میں رمضان کے مہینے کی دنیا کے اندر آیا ہوں تو میں نے روزہ رکھنا ہے. اس لیے شہر کے وقت سے لے کر افطاری کا حج کے دن چل رہے تھے، انتقال ہوا جنگل کے اندر جانے کا. تو میں جا رہا تھا، میں آدھا دن بیٹھ جا رہا تھا، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اس بیل نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا اور دیکھ کے مجھے کہنے لگا اسمانوں کی زبان میں، اس میں اسمان بولتے ہیں، مجھے کہنے لگا ہے عبد القادر تمہیں ایسے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں ان کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. تو وہ سلام فرماتے ہیں میں دوڑا، میں گھبرایا، میں دوڑا، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. جب گھر کی چھت پہ چڑھا تو میں نظر خدائی میدان ارفات نظر آیا، وہاں لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا. پھر میں اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں اپنی والدہ کو عرض کی ہے میری والدہ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دے، مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دے اور مجھے اجازت دے کہ میں بغداد میں جا کے ان کے دین حاصل کروں. میں ان کے دین حاصل کروں. آپ کی والدہ نے وجہ کچھ نہیں بیٹا وجہ کیا ہے؟ اتنی تھوڑی سی دنیا میں آپ کی جو ہے وہ ساری رائے، آپ کی سوچ آپ کی بدل گئی. آپ نے سنا والدہ کو غیر والا سنا لیا. آپ کی والدہ کے پاس 80 دینار تھے جو والد مطلب کی وراثت سے ملے تھے. 80 دینار اٹھاتی ہے، اپنی بیٹی کو دے رہی ہے. اور بیٹا بھی کتنا کمال والا ہے، بیٹا بھی کتنا کمال والا ہے کہ اپنے حصے کے 40 رکھ دیتے ہیں اور 40 اپنے بھائی کو. آج کا کوئی بندہ ہوگا اور بھی یہ بولے گا، کوئی بھائی کی پرواہ نہیں، کوئی بہن کی پرواہ نہیں، کوئی کسی کی پرواہ نہیں، سب کا حق ہڑپ اور نگرانی کھا جاتے ہیں. لیکن غوث اعظم آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ کا عمل یہ تھا کہ 40 اپنے حصے کے رکھ لیتے ہیں اور 40 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے میری والدہ یہ میرے بھائی کے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، یہ ان کے لیے رکھ دیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ 40 میری والدہ نے میری گھڑی میں سی دیے اور سینے کے بعد فرمایا، وصیت فرمائی کہ اے بیٹا تو جا رہا ہے ان میں دین حاصل کرنے کے لیے، رستے میں جھوٹ نہیں بولنا، رستے میں جھوٹ ہے نہیں بولنا، یہ میری نصیحت ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اپنے سے رضا کر لیتی ہوں، اور آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، قیامت والے دن تمہاری اور میری ملاقات ہوگی. دیکھیے اس والدہ کے اوپر قربان جاؤں، وہ والدہ کیسی والدہ تھی. اور بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں تھا، ہمارے بیٹوں جیسا نہیں تھا، ولیوں کا امام تھا. والدہ کو قربان جاؤں کہ جس والدہ
دنیا اور آخرت کی ترجیح کہ ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم اپنے لفظوں میں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جنت بڑی معقول ہے, آخرت بڑی معقول ہے, لیکن ہم اپنے عمل سے ترجیح دنیا کو دے رہے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد خدا کی قسم میں روزانہ اعلان کرتا ہوں, سناٹا ہوتا ہے ہر طرف. والدین کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے مسجد میں بھیج دیں کہ میرا بیٹا جب قرآن کی تعلیم حاصل کرے. جب والدین کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تمہارا بیٹا پڑھنے کے لیے نہیں آتا, وہ کہتے ہیں کہ میں کہنا نہیں آتا. ہم اٹھاتے اٹھتا نہیں. پھر میرا سوال ہے جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر کیسے اٹھ جاتا ہے؟ وہی والدین ہوتے ہیں نا, وہی بیٹا ہوتا ہے. جب والدین بدل جاتے ہیں جب بیٹا بدل جاتا ہے. کیا ہے کہ جب مسجد میں جانے کی باری تھی تو بیٹا اٹھ رہا تھا, اور جب سکول میں جانے کی باری ہے تو پھر بیٹا اٹھ گیا. وہی والدین تھے اس نے چھٹی سے اٹھایا, بیٹا اٹھ گیا, اور بیٹے نے تیاری نہیں کر لی, بیٹے نے بیگ اٹھا دیا, اور بیٹا جناب پورا تیار ہو کے بن کے اپنے جناب کو سب کچھ کر کے سکول کی طرف جا رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن حقیقی جو اسلام ہے ان سے ہم دور چکے ہیں. جن کی اسلام ہمارے اندر نہیں, ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں جو فنا ہونے والی ہے, اس چیز کو ہم ترجیح نہیں دے رہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, وہ ہے آخرت. آپ کی بات بہت بیٹا ہے, آپ سے ملاقات دنیا میں نہیں ہو سکتی, کیا ہونے نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں کو کا یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ دین حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی مخالف ہے. یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بڑے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ اپنی زندگی بڑی سکون سے بسر کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں جب مار کے قبر میں جائیں گے تو بغیر دین کے قبر بھی مشکل ہوگی. بغیر دین پر عمل کیے ہمارا حشر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بغیر دین پر عمل کیے ہمیں جنت بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ تو پتہ یہ چلا کہ دین کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. دنیاوی تعلیم کے بغیر ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں, ہم لیکن دین کے بغیر نہ ہماری دنیا میں جسے ہم خود کی پورا خدمات کو ضرور کر رہے ہیں. یہ پورا اپنے پر بھی توجہ اور دین کی تعلیم سکھائے, دین کے مطابق کیا ہم نہیں چاہتے کہ میری بہت روشن ہوتی چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں دن خواہ مخواہ اپنی اولاد کو عزت کیوں کر رہے ہیں, مسجد میں کیوں نہیں آنے دیتے. اب دیکھیے ہم اپنے بچوں کو پہنتے کہ نہیں پہنتے ہیں, لالچ بھی دیتے ہیں کہ جناب مجھے پیسہ بھی نہیں, اگر پڑھ جاؤ گے تو موٹر سائیکل بھی نہیں, پڑھ جاؤ گے تو سائیکل بھی نہیں. کیا یہ نماز پڑھنے کے لیے کیا نہیں جا سکتے؟ بیٹا نماز پڑھو گے تو میں کہتا ہوں, بیٹا نماز پڑھو گے تو میں کہتا ہوں. اگر لالچ دیا جائے گا تو بچہ نماز پڑھے گا, اور لالچ دینا چاہیے. اس کا کجرا بنتا ہے, آپ کی ماتا شکل کا لالچ نہیں دیتے, شکل کا لالچ دیتی تھی اور رکھ دیتی تھی مسلے کے نیچے, اور آپ لالچ میں آگے نماز پڑھتے تھے. تو میرے بھائیوں اگر دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو آپ لالچ دیتے ہو تو کیا دین اتنا ہی گر گیا ہے کہ نماز پڑھانے